کروڑ کے لوگوں کی صرف 25-26 ارب ڈالر ایکسپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف آئی ٹی سیکٹر ہی ایسا ہے کہ اگر ہم ادھر کانسنٹریٹ کر لیں تو ادھر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں غریب طبقے کو اوپر لے کر آنا ہمارا ویژن. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غریب لوگوں کو اوپر لے کر آنا ہمارا ویژن ہے. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور اب علاقائی بلیٹن کی طرف بڑھتے ہیں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار میاں حماد اظہر کی اپنے حلقے میں آمد لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہم اپنے حلقے کی عوام کے لیے بہت جلد میگا پروجیکٹس کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں جس سے حلقے کی عوام کو بہت ریلیف ملے گا. حلقے کی عوام کے مسائل کا حل میری اولین ترجیح ہے. اس موقع پر کوارڈینیٹر میاں خالد اسلام باری اور سماجی کارکن عدیل چودھری، ماجد چودھری اور دیگر حلقے کے لوگ موجود تھے. جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ آج سینکڑوں کی تعداد میں مجھے خوش آمدید کہا، آپ کے اس پیار کا، آپ کے اس جذبے کی میں قدر کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے اس ووٹ کی امانت کو، آپ کے اس پیار کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ٹھیس نہیں آنے دیں گے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا الیکشن کے اندر کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل زیادہ ہیں ادھر وسائل بھی زیادہ دیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ڈھولنوال نرسری کی، ڈسپینسری کی جتنی تعمیر و ترقی ہوئی ہے، جتنی مرمت ہوئی ہے، جتنا اس میں فرنیچر کا سامان ڈالا گیا. غلط بیانی کرو گے تو جیل جاؤ گے. جی ہاں، اے ٹی سی کورٹ کے جج رسول بخش سومرو نے ایس ایچ او سانگڑ کو غلط بیانی کرنے پر ہتھکڑیاں لگوا کر جیل بھیج دیا. عدالت نے ایس ایچ او سانگڑ کو شوکاز جاری کرتے ہوئے 2015 میں ہونے والے سانگڑ واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی. ایس ایچ او کی جانب سے رپورٹ میں غلط بیانی کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایچ او کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. دوسری جانب ڈی پی او اختر فاروق نے تھانہ سول لائن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر کے سیلز مین بینک کیش جمع کرانے جا رہا تھا کہ راستے میں دو مسلح نقاب پوش نے روک کر کیش چھیننے کی کوشش کی. گشت پر موجود تھانہ سول لائن پولیس نے بروقت موقع پر پہنچ کر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. صبح 9 بجے کے قریب ہمارا جو سول لائن کا ایریا ہے، جو کہ کسی بھی شہر کا دل ہوتا ہے، وہاں پہ یہ واردات ہوئی تھی جس میں ابھی تک کی جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس میں بیسیکلی ایک سیلز مین جا رہا تھا 7 لاکھ روپیہ کیش لے کے، تو ایک اس کے ساتھی نے ہی انفارمیشن پاس کی تھی ابھی تک کی تفتیش کے مطابق جو ہم بتا رہے ہیں. اور 2 لوگوں کو اس نے جو ڈاکو پکڑے گئے ہیں ان 2 کو انفارمیشن پاس کی. انہوں نے پسٹل کے ساتھ ان کو جو سیل مین تھا انٹرسیپٹ کیا، اس سے کیش سنیچ کی. اور جیسے ہی پولیس کو پتہ چلا تو سول لائن کی پولیس، ایس ایچ او صاحب خود ان کے ساتھ جو باقی ٹیم ممبر تھے، انہوں نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا اور الحمدللہ دونوں کے دونوں ملزم اریسٹ ہو گئے اور ساری کی ساری کیش ریکور ہو گئی. یہ فرسٹ انفو ہے. مزید جیسے ہی تفتیش آگے بڑھے گی، ان ملزموں نے پہلے کتنی وارداتیں کی ہیں، باقی ان کے ساتھ کون مکس اپ تھا، کون کون انفارمیشن دے رہا تھا، وہ انشاءاللہ ہم ان ڈیو کورس آف ٹائم شیئر کریں گے. یونین کونسل سید علی کی 2 بڑی سیاسی شخصیات چودھری محمد اکرم اور سید احمد سکھیرا نے اپنی پوری برادری اور ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ شاہ گروپ چھوڑ کر
میاں شوکت علی لالیکا اور میاں فیض رسول لالیکا کے گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ دونوں سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ویژن اور لالیکا گروپ کے علاقائی مسائل میں دلچسپی اور عوام سے محبت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے لالیکا گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر میاں فیض رسول لالیکا نے دونوں رہنماؤں اور ان کی پوری برادری کا شکریہ ادا کیا، مسائل کے خاتمے اور علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر باقی نہ رکھنے کا بھی وعدہ کیا۔ پی اے پی کی رکن صوبائی اسمبلی لیلا ترین نے کہا ہے کہ ضلع ہرنائی لاوارث نہیں ہے، ضلع ہرنائی کی ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کروں گی۔ ہرنائی میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیلا ترین نے کہا، گریڈ اسٹیشن ہرنائی کی اپ گریڈیشن اور ہائی پاور ٹرانسفارمر کی فراہمی اور تنصیب پر ہرنائی کی تمام اقوام وزیر اعلیٰ بلوچستان کے شکر گزار ہیں۔ گریڈ اسٹیشن کی اوور لوڈنگ کی وجہ سے 3 سال سے زائد عرصے سے بجلی کی آنکھ مچولی، ٹریپنگ اور طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے منتخب ہوتے ہی عوام کے مسائل کو حل کرنے کا عہد کیا تھا۔ عوام کو درپیش سب سے اہم مسئلہ ہرنائی گریڈ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن تھا، جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان کی خصوصی تعاون سے حل کر دیا۔ بارکھان میں اسسٹنٹ کمشنر حضرت ولی کاکڑ کی سربراہی میں لیویز کی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حضرت ولی کاکڑ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کلی یاسین زئی سیدان میں گرفتار ملزمان احمد خان اور محمد نبی نے 2 افراد نعمت اللہ اور فیض اللہ سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکلیں چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ افراد نے واقعے سے متعلق قریبی لیویز تھانہ کو اطلاع دی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے فوری کارروائی کرنے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا، جس کے بعد مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ شناخت پریڈ کرانے پر 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ ادھر چیچا وطنی میں ریلوے روڈ پر نوسر باز کو شہریوں نے پکڑ لیا اور شہری اپنی حاضر دماغی کے باعث لٹنے سے بچ گیا۔ شہری محمد اویس بینک سے 4 لاکھ روپے لے کر نکلا تو نوسر باز نے پیسے گم ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ محمد اویس نے شک گزرنے پر اسے پکڑ لیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی ملک ندیم انور نے موقع پر پہنچ کر نوسر باز کو تحویل میں لے کر مزید تفتیش کے لیے تھانہ سٹی منتقل کر دیا۔ اس سے پہلے شہر میں سرگرم نوسر باز گروہوں نے کئی شہریوں کو لاکھوں روپے سے محروم کیا۔ حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ کے خلاف بلائنڈ افراد کا پرامن احتجاج کی قیادت نعمان حیدر نے کی۔ نابینا افراد کا حکومت پنجاب سے مطالبہ تھا کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں۔ بلائنڈ افراد کا انتظامیہ حافظ آباد سے بھی مطالبہ تھا کہ 2015 سے 30 ستمبر 2020 تک کوئی بھرتی نہ ہوئی، جس سے وہ معاشی طور پر بہت پریشان ہیں۔ انتظامیہ حافظ آباد ہمارے مخصوص کوٹے پر بھرتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات بھی کریں تاکہ ہم بھی 2 وقت کی روٹی کما کر بھکاری پن سے نجات حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ اسلام پورہ جبر کے مدرسے میں 14 سالہ لڑکے سے زیادتی کرنے والے مدرس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی کے تحصیل گجرخان میں واقع مدرسے میں 14 سالہ لڑکے سے زیادتی کرنے والے درندہ سیف معلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم مولوی عبدالشکور مظفر گڑھ کا رہائشی ہے، اسلام پورہ جبر کے مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ اہل علاقہ نے ملزم کی درگت بنا کر اس کے بال مونڈ دیے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گجرخان پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ متاثرہ لڑکے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ 14 سالہ بچہ مقامی مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ رات جب سے بچہ سو گئے تو ملزم نے بچے کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور کسی کو بتانے کی صورت میں دھمکیاں دیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی۔ فرزانہ جمالی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، سی آئی اے انچارج افتخار جمالی، ان کے بھائی آفتاب جمالی، ان کے والد غلام محمد جمالی میرے والد کے قاتل ہیں۔ دادو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرزانہ جمالی کا کہنا تھا، میرے والد جمن جمالی کو
زہر دے کر قتل کیا، ہماری 27 ایکڑ زرعی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملزمان زمین سے قبضہ ختم نہیں کر رہے، الٹا مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہائی کورٹ اور دادو کی عدالت نے ضلع انتظامیہ کو قبضہ ختم کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں، تاہم انتظامیہ نے عمل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ بااثر قبضہ مافیا سے جان کو خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انصاف کیا جائے۔ چیچا وطنی میں ایس ایچ او سٹی ملک ندیم گمشدہ بچی کے لیے مسیحا بن گئے۔ ورثہ گمشدہ بچی ملنے پر انتہائی خوش، ایس ایچ او سٹی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چیچا وطنی ایس ایچ او سٹی نے گھر سے بھاگ کر چیچا وطنی پہنچنے والی بچی کو اپنی تحویل میں لے کر ورثہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، جس کی ویڈیو تمام میڈیا گروپس میں بھی شیئر کی گئی، جو کہ بچی کے ورثہ کو ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ورثہ اور عوامی سماجی حلقوں نے ایس ایچ او سٹی ملک ندیم انور کا شکریہ ادا کیا اور ان کی نیک کاوشوں کو خوب سراہا۔ ادھر مظفر گڑھ میں نوجوان کو اسلحے کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خان گڑھ کے رہائشی غلام مجتبیٰ نامی نوجوان نے اسلحے کے ساتھ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، جس کا نوٹس لے کر کارروائی کرتے ہوئے پولیس تھانہ خان گڑھ نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزم کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نجی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے کرکٹ میلہ سجایا گیا۔ 8 ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ فائنل میں پاکستان کرکٹ کلب نے میدان مار لیا، جس کے مہمان خصوصی چودھری غلام مرتضیٰ سابق ایم پی اے اور محمد طیب چودھری اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد تھے۔ میچ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ پاکستان کرکٹ کلب اور سپر اوان کرکٹ کلب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا، جس میں پاکستان کرکٹ کلب نے 98 رن سے میدان مار لیا۔ فائنل جیتنے والی ٹیم کو 30,000 روپے نقد انعام دیا گیا اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 20,000 روپے نقد انعام دیا گیا۔ چودھری غلام مرتضیٰ سابق ایم پی اے اور محمد طیب چودھری اے سی ہارون آباد، غلام محی الدین صدر سوچ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور جناح پریس کلب نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور شیلڈ بھی تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد اور ڈی پی او اسماعیل الرحمان کھاڑک کا کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف کالجز کا دورہ کیا اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ ضلع بھر کے تمام سرکاری پرائیویٹ سکولز کرونا کالجوں کے طلبہ و طالبات کو کورونا سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں اور سکول اور کالجز اساتذہ کو چاہیے کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ایس او پیز پر عمل کو یقینی بنائیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے شکارپور سے رتو ڈیرو تک این اے 55 انڈس ہائی وے پر 2 رویہ اضافی سڑک تعمیر کرنے کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 43 کلومیٹر طویل 2 رویہ اضافی سڑک کی تعمیر پر کل 4 ارب 94 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ این ایچ اے کے مطابق پورے 95 انڈس ہائی وے کو مزید بہتر کرنے کے ساتھ اس میں مزید توسیع بھی کی جائے گی، جس سے سفر کرنے والوں کے وقت کی بچت بھی ہوگی اور حادثات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پوری انڈس ہائی وے پر اضافی 2 رویہ سڑک بنانے کے لیے رقم فراہم بھی کر رہا ہے۔ بنیادی سہولیات نہ ملنے پر شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید بتا رہے ہیں مقدر علی بلوچ۔ جی مقدر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر جام شروع کے گیٹ پر، جہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا دیگر پارٹیوں نے اور کانگریس جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں میں جس میں یونائٹڈ پارٹی، پاک سرزمین کا پارٹی اور دیگر کانگریس پارٹیوں نے یہاں احتجاجی دھرنا دیا۔ مزید جانتے ہیں ان دھرنے والوں سے ان کا کیا کہنا ہے اس متعلق۔ ڈپٹی کمشنر جام شروع کی تعیناتی سیاسی بنیادوں پر ہے اور یہاں کے جام شورو ضلع کی جو زمینیں ہیں ان کی بندر باٹ کرنے کے لیے اس کو ایک مقصد کے لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے، اس کی پوسٹنگ کی گئی ہے تاکہ وہ جام شورو ضلع کی زمینوں کو 3 وال کرتا رہے، باقی عوام کے حقوق پہ یہ طاقت کے زور پر ان کا آواز۔
بہت شکریہ مقدر علی بلوچ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص سول اسپتال میں 4 برس کی معصوم بچی ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی بچی کی لاش کو گھر منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس کا بھی بھاری معاوضہ طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ بچی کے ورثاء پیسے نہ ہونے کے سبب بچی کی لاش کو رکشے میں گھر لے گئے، جبکہ اس موقع پر بچی کے لواحقین نے سول اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ آپ کو بتائیں کہ 6 ماہ بند رہنے کے بعد آج پرائمری سکولز بھی کھل گئے ہیں۔ حکومتی ایس او پیز پر مکمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسکول کھلنے پر ہر بچے اور بہت زیادہ خوشی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت الہ آباد میں ہمارے نمائندے محسن چودھری ایک نجی اسکول میں بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی محسن، بتائیے گا کہ اسکول کھلنے پر بچے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، آج ملک بھر کی طرح الہ آباد میں بھی تمام پرائمری سکول جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایس او پیز جو ہیں ان پر خاص طور پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آج پرائمری سکول کھلنے پر جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کلاس 3 کی ایک بچی موجود ہے، ایک طالب علم موجود ہے، اس سے جانتے ہیں کہ وہ آج جو ہے وہ 6 ماہ سکول کھلنے کے بعد اس کے کیا تاثرات ہیں۔ جی آج میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے 6 منتھ بعد اسکول کھل گئے ہیں، اور ہماری پڑھائی کا جو نقصان ہوا ہے اسے ہم دل لگا کر پورا کریں گے، اور میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کھول دیے ہیں۔ جی آپ نے بچی کی بات سنی، اس کا کہنا ہے کہ 6 ماہ اسکول بند رہنے سے ہماری جو پڑھائی ہے اس کا جو نقصان ہوا تھا اس کو اب ہم دل لگا کر محنت کر کے اس نقصان کو جو ہے بہت شکریہ محسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کے اچھے اقدامات کی بدولت وبائی مرض پر قابو پا کر آج ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی پرائمری اسکولوں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیل ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ حکومتی فیصلے کے مطابق آج تیسرے مرحلے میں ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی پرائمری اسکول کھل گئے۔ حکومت کے اچھے اقدامات کی بدولت وبائی مرض پر قابو پا کر آج دوبارہ اسکول کی رونقیں بحال ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہدایات دی گئی تھی اور محکمہ تعلیم کی طرف سے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ تمام سہولیات بچوں کو مہیا کی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پرائمری اسکولوں میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو کلاسز میں اکوموڈیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایسی حکمت عملی کی، کیونکہ آج تو پہلا دن ہے، بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن آنے والے دنوں میں داخلے بھی ہوں گے اور تعداد بھی پوری ہوگی، تو ہم نے کچھ ایسی حکمت عملی کی ہے کہ 3 فٹ فاصلہ یا تقریباً 3 سے تھوڑا سا کم یا زیادہ، تو اس طریقے سے ہم بچوں کو کلاسز میں اکوموڈیٹ کریں۔ اسکول کھل گئے اور حکومت کے اسی فیس کے مطابق ہم نے اسٹوڈنٹس کو انٹرنس کرتے ہوئے ٹمپریچر چیک کیا ہے اور واشنگ پوائنٹ بنایا ہے، ان کو باقاعدہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھلائے ہیں اور 3 فٹ کے فاصلے پر کلاس روم میں بٹھائے ہیں۔ چمن اے این پی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے اغوا کے خلاف آل پارٹیز کی جانب سے کوزک ٹاپ کے مقام پر کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک اور آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ شاہراہ بندر سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں اور ڈرائیوروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستے کو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے اسد خان اچکزئی کی بازیابی تک کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ بند رہے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو کوئٹہ چمن شاہراہ کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے اغوا کے خلاف آل پارٹیز کی جانب سے کوزک ٹاپ کے مقام پر کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ ہر قسم کے ٹریفک اور آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ شاہراہ بندر سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگیں، مسافروں اور ڈرائیوروں کو سخت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستے کو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی مکمل طور پر بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے اسد خان اچکزئی کی بازیابی تک کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ بند رہے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چمن اے این پی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے اغوا کے خلاف آل پارٹیز کی جانب سے کوزک ٹاپ کے مقام پر کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک اور آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ شاہراہ بندر سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگیں، مسافروں اور ڈرائیوروں کو سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ راستے کو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے اسد خان اچکزئی کی بازیابی تک کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ بند رہے گی۔
اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں حبیب اللہ چکزئی، ان سے مزید جانیں گے۔ جی حبیب اللہ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی پریس سیکرٹری جو کہ چمن سے کوئٹہ جا رہے تھے کہ کچلا کے علاقے میں اغوا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چمن میں مظاہرے کیے گئے آل پارٹیز اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے۔ آج صبح ہی کوئٹہ چمن جو کہ بین الاقوامی شاہراہ ہے اس کو آل پارٹیز اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ شاہراہ کی بندش سے افغان ٹرانسپورٹ، نیوٹرل سپلائی اور ہر قسم کی ٹریفک کو معطل ہو کر رہ گئی ہے، اور شاہراہ پر جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں وہ بھی بند کر رہ گئی ہے، اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ حبیب اللہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں اور کھلاڑیوں سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا۔ سخا کوٹ سپورٹس اسٹیڈیم اپ گریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی پی ٹی آئی کے ممبر صوبائی اسمبلی پیر مصور خان غازی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے پیر مصور خان غازی نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں اور کھیل کود کے لیے سہولیات فراہم کرنے میں سنجیدہ ہے۔ تھانہ بھکی کے علاقے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکو دیدہ دلیری سے ایزی پیسہ شاپ سے لاکھوں روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ تھانہ بھکی کے علاقے میں 3 مسلح ڈاکو ایزی پیسہ شاپ سے 12 لاکھ کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پنڈ دادن خان میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پنڈ دادن خان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فرید اللہ محسود نے کہا کہ ضلع اور اورکزئی میں ڈیوٹی نہ کرنے والے اساتذہ اور کلاس ملازمین کو گھر بھیج دیا جائے گا، ان کی تنخواہیں بند کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فرید اللہ محسود نے کہا تعلیمی معیار اور شرح خواندگی بڑھانے پر کبھی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ تھانہ سٹی ننکانہ پولیس نے شراب فروش نادش عرف شیوا کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 20 لیٹر شراب برآمد، مقدمہ درج۔ ڈی پی او کی طرف سے ایس ایچ او تھانہ سٹی ننکانہ عبدالخالق اور ہمراہی ٹیم کو شاباش دی۔ میرپور ماتھیلو کے مختلف علاقوں میں سفید مکھی کے حملے سے کپاس کا فصل تباہ مکمل ہو چکا ہے اور زرعی ادویات غیر معیاری اور نقلی ہونے کی وجہ سے سفید مکھی ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جانے سے کاشتکاروں کو لاکھوں کا نقصان ہوا۔ کاشتکاروں نے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر معیاری زرعی ادویات فروخت کرنے والی کمپنیز اور ڈیلروں کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں ریلیف پیکج دیا جائے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے ایاز احمد پتافی سے۔ جی ایاز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھیلو کے نوائی گاؤں جادو پتافی میں، جہاں کپاس کی فصل پر جو ہے سفید مکھی نے حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل سخت متاثر ہوئی ہے اور کاشتکاروں کو بھی نقصان ہوا ہے۔ جب ہماری اس حوالے سے کاشتکاروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سفید مکھی کے خاتمے کے لیے ہم نے کئی بار اسپرے کیے، مگر جو دوائیں ہیں زرعی وہ نقلی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اثر نہیں دکھایا اور سفید مکھی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے اور ہماری فصل کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زرعی نقلی دوائیں چلانے والے ڈیلروں کے خلاف
बहुत शुक्रिया अयाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि PPHI के तहत चलने वाले बुनियादी सेहत के मरकज़ बेरानी के कम्युनिटी स्पोर्ट ग्रुप का माहाना जायज़ा इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में माहाना कारकर्दगी अस्पताल को तिब्बी ज़रूरियात फराहम करने में दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली गई। इजलास बारे मज़ीद जानते हैं जाम नवाज़ अली से हमारे नुमाइंदे राना नईम अहमद राजपूत की इस रिपोर्ट से। माह अगस्त और सितंबर में 10,000 मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की गई, जबकि 65 ख्वातीन की फ्री डिलीवरी भी की गई है। इन ख्यालात का इजहार PPHI के तहत चलने वाले बुनियादी सेहत के मरकज बेरानी के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सैयद तारिक शाह रिजवी ने कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप के इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बच्चों के ग़िज़ाई किल्लत के इस माह 27 बच्चे जेर इलाज थे, जिनमें से 24 बच्चों को इलाज करके ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा किया गया है। इजलास में एग्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग ऑफिसर सांगड़ अब्दुल हफीज भट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि PPHI इलाकाई अवाम को लेबॉर्ट्री की सहूलियात फराहम कर रही है, जो कि टेस्ट प्राइवेट में 500 रुपए के होते हैं, वो हमारी लेबॉर्ट्री में 80 रुपए में किया जाता है। उन्होंने कहा कि उधर नौशहरा फिरोज के सोशल वेलफेयर की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुरम्मत ना होने की वजह से ज़बूहाली का शिकार हो गई है, जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर शहबाज सहतू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमारत पुरानी और खस्ता होने की वजह से सख्त परेशानी का बायस बन रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि 1.5 माह से सोशल वर्कर और सीनियर सहाफ़ी अमजद मेमन के घर और दुकान की बिजली मुनक़ता कर दी गई, जिस पर हेस्को हुकाम अब तक कोई भी ठोस जवाब पेश ना कर सके कि ऐसा क्यों किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह किला दीदार सिंह में भी 6 माह बाद प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। पहली से 5वीं जमात तक पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मुआविया औलख से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हमने देखा कि मरहला वार स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था। पहले मरहले के अंदर मैट्रिक के तलबा को स्कूल आने की इजाज़त दी गई थी और उसके बाद मिडिल के तलबा को स्कूल आने की इजाज़त दी गई थी। अब जो है वो तीसरे मरहले के अंदर प्राइमरी के बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त दे दी गई है। हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह अपने स्कूलों की तरफ आ रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जब हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चों का कहना था कि आज हम 6 माह के बाद स्कूल आए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। और उसी के साथ साथ जब हमारी उस्तादा से बात हुई तो उस्तादा का कहना था कि आज 6 माह के बाद हमारे स्कूल की रौनकें जो है वो दोबारा बहाल हो रही हैं और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम जो है हम कोशिश करेंगे बच्चों का जो 6 माह के अंदर तालीमी नुकसान। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि चौबारा में 7 माह बाद सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद का सिलसिला जारी है। CO एजुकेशन शराफत बसरा का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्कूलों में सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए स्टाफ को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। चीचावतनी से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पूरे मुल्क की तरह चीचावतनी में भी प्राइमरी स्कूल खुल गए। स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का हुकूमती SOPs के तहत टेम्परेचर चेक किया गया। दायरे लगाकर स्कूल पहुंचने वाले बच्चों और असातिज़ा के जरासीम कुश पानी से हाथ धुलवाए गए। बगैर मास्क स्कूल आने वाले बच्चों को गेट से वापस किया गया। बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूलों में पहले बच्चों में तादाद कम थी। स्कूल आने वाले बच्चों का कहना था, हमारे स्कूल खुल गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मास्क पहनकर स्कूल आया हूँ और सैनिटाइजर भी लगाया है। हमारे स्कूल ओपन हो गए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मास्क भी पहना हुआ है और सैनिटाइजर भी लगाया हुआ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उधर तहसील साहिवाल में 6 माह के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। बच्चों के हाथों पर सिर्फ सैनिटाइजर का स्प्रे करके स्कूल में इंटर किया जा रहा है। टेम्परेचर गन से बच्चों का टेम्परेचर चेक नहीं किया गया। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 साहिवाल के हेडमास्टर रिफत हयात सियाल से जब टेम्परेचर गन के और साथ साथ जो टेम्परेचर गन के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि हमारे पास टेम्परेचर गन मौजूद नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने ग्रांट नहीं दी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं टेम्परेचर गन के बारे में बता रहे हैं। साहिवाल से ये खबर है कि
बच्चों के हाथों पर सिर्फ सैनिटाइजर का स्प्रे करके स्कूल में इंटर किया जा रहा है। टेम्परेचर गन से बच्चों का टेम्परेचर चेक नहीं किया गया। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 साहिवाल के हेडमास्टर रिफत हयात सयाल से जब टेम्परेचर गन के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि हमारे पास टेम्परेचर गन मौजूद ही नहीं, हमें गवर्नमेंट ने ग्रांट ही नहीं दी। साहिवाल से ही खबर है कि मुख्तलिफ स्कूलों में महकमा तालीम की जानिब से कोरोना SOPs के हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए देहातों में ऐलान करवाए गए कि कोई भी बच्चा बगैर मास्क के स्कूल न आए। 7 माह के बाद स्कूल खुलने पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से सख्ती से बच्चों पर SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। इक़दामात के हवाले में कई स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है और किसी जगह पर नहीं SOPs पर मुख्तलिफ स्कूलों में इंतजामिया और बच्चों में दरमियाना निज़ाम नज़र देखने में आ रहा है। दीगर शहरों की तरह मेलसी के तालीमी इदारों में भी प्राइमरी क्लासेस का आज से आगाज़ कर दिया गया, जबकि मिडल और हाई सेकेंडरी क्लासेस का पहले ही आगाज़ हो चुका है। मेलसी के निजी स्कूल में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से स्कूल के प्रिंसिपल वसीम शबीर ने बात करते हुए बताया कि स्कूलों में दाखिल होते वक्त न सिर्फ तलबा का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है बल्कि इनके हैंड वॉश के लिए साबुन और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कोट राधा किशन से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोट राधा किशन में रेस्क्यू 1122 के दफ्तर को जाने वाला रास्ता टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एम्बुलेंस को जाए हादसा पर पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मेहर सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटरा किशन में रेस्क्यू 1122 के दफ्तर को आने वाले रास्ते पर मौजूद हूँ। ये रास्ता गहरे खड्डों में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस को बर वक्त पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे अकब में रेस्क्यू 1122 का दफ्तर वाक़या है। रेस्क्यू 1122 का जाए हादसा पर पहुँचने का टाइम 5 मिनट है। गहरे खड्डे होने के बायस रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस का टाइम इधर ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से जाए हादसा पर इंसानी जानों के ज़ाया होने का शदीद खतरा होता है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर इस सड़क को तमीर करवाएं ताकि रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस बर वक्त पहुँचकर इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचा सकें। जी बिल्कुल, मैं नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।